سسلی یورپ میں واقع اٹلی کا ایک جزیرہ ہے۔ یہ یورپی ملک اٹلی کا تقریباً 30,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ایک انتہائی اہم جزیرہ ہے۔ یہ بحیرہ روم کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اس کا دارالحکومت پالیرمو ہے۔ سسلی اپنی جغرافیائی حیثیت کی بنا پر تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ براعظم یورپ اور براعظم افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ سسلی کو یورپی استنبول کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی خاص تعداد تو نہیں بستی، لیکن یہاں کی ثقافت، رسم و رواج اور زبان و ادب میں اسلامی ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یورپین جزیرے پر مسلمانوں نے لگ بھگ 200 سال حکومت کی ہے۔ سسلی پر پہلی بار 6 صدی عیسوی میں بازنطینیوں نے حکومت کی۔ بازنطینی ہاتھوں میں جانے کے بعد سسلی کا نظام استنبول سے چلایا جاتا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مسلم خلافت نے مشرق وسطیٰ پر زور پکڑا تو ایران، مصر اور شمالی افریقہ کے کچھ علاقے بازنطینیوں سے اپنے قبضے میں لے لیے۔ 652 عیسوی میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کے عہد میں مسلمان سسلی کے زیادہ تر حصے پر اپنا کنٹرول قائم کر چکے تھے، لیکن یہ کنٹرول ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن 7ویں صدی کے آخر تک مسلمان تیونس کے شہر قطراز پر قبضہ کر کے وہاں آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہاں مسلمانوں نے بندرگاہیں بنائیں جس سے سسلی پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا۔ 740 عیسوی میں مسلمانوں نے سب سے پہلی بار سسلی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے علاقے سیراکوس میں قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی خلافت میں بغاوت شروع ہو گئی اور انہیں واپس تیونس جانا پڑا۔ پھر 827 عیسوی میں بازنطینیوں کے ساتھ جھڑپوں کا آغاز ہوا تو سعد بن فرات کی قیادت میں 10,000 پیادہ سپاہی، 7,000 گھڑ سوار اور 100 کشتیاں تیونس کی بندرگاہ سے سسلی میں داخل ہوئیں اور سسلی کے دارالحکومت پالرمو کو فتح کیا اور مسلمانوں نے اس کا نام المدینہ رکھ دیا۔ پالرمو کو فتح کرنے کے بعد بھی سسلی کو فتح کرنے میں 1 صدی کا عرصہ لگا اور آخر سسلی بازنطینی کنٹرول سے نکل کر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں سسلی کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ مسلم دور حکومت میں سسلی نے خوب ترقی کی اور اسے سسلی کا بہترین دور قرار دیا جاتا ہے۔ سسلی کے بیشتر رہائشی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی زندگیوں میں تھوڑا بہت اسلامی طرز عمل بھی شامل تھا۔ ریاست میں انہیں مکمل مذہبی آزادی اور مال و زر کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان پر کچھ اسلامی قوانین لاگو کیے گئے۔ یہاں کی عیسائی عورتیں بھی مسلمان عورتوں کی طرح کپڑے پہنتی تھیں اور چہرہ چھپا کر رکھتی تھیں۔ اسی طرح کے قانون یہودیوں کے لیے بھی تھے۔ مسلم دور حکومت میں سسلی میں کپڑے کی صنعت اور زراعت کے شعبے کو خوب ترقی ملی۔ اس کے علاوہ نہری نظام قائم کر کے آبپاشی کے نظام میں بھی بہتری لائی گئی۔ بہت سی نئی اصلاحات متعارف کرائی گئیں جو ابھی تک استعمال میں ہیں۔ سسلی کے ارد گرد حملوں سے بچاؤ کے لیے قلعے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس دور میں یہاں 300 مساجد قائم کی گئیں جو اس سے دگنے رقبے والے شہر سے بھی زیادہ تھیں۔ یہاں نئی عمارتیں، ہسپتال، محل اور دکانیں تعمیر کی گئیں، یہاں تک کہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ سسلی میں آ کر رہنے لگ گئے۔ اس دور میں مسلمانوں نے علم و ادب کے میدان میں بھی خوب ترقی کی اور مسلمانوں نے مختلف مصنوعات پر کتابیں بھی لکھیں۔ 11ویں صدی میں سسلی میں مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ آپس میں بغاوت، مسلم قتل و غارت اور جنگوں سے سسلی نارمن کے قبضے میں چلا گیا۔ نارمنز کے قبضے میں جانے کے بعد بھی انہوں نے مسلمانوں کے شروع کیے ہوئے کاموں کو جاری رکھا۔ نارمن حکومت میں تقریباً 200 سال مسلمان سسلی میں آباد رہے اور یہاں کی تہذیب و ثقافت پر اپنا اثر ڈالتے رہے، کیونکہ مسلم حکومت کے بعد جتنے بھی نارمن یہاں حکومت کرنے آئے وہ سب مسلمانوں کی حمایت میں تھے۔ انہیں عیسائی سے زیادہ مسلمان سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ راجر دوم کے دور میں بھی اہم عہدوں پر مسلمان ہی تعینات تھے۔ ایسی مثال عیسائی دور میں اور کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مسلمان حکومت تو ختم ہو گئی، لیکن مسلمانوں کے سسلی پر اثرات ختم نہیں ہوئے۔ آج بھی سسلی کے گلی محلوں میں مسلمانوں کے آثار نقش ہیں اور سسلی آج بھی اٹلی کے باقی علاقوں سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کے کھیل، کھانوں اور رسم و رواج میں مسلم تہذیب کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ سسلی میں موجود آج بھی زیادہ تر چرچ پہلے مساجد ہوا کرتی تھیں۔ پالرمو کے کیتھیڈرل چرچ کی دیواروں پر نقش قرآنی آیات آج بھی مسلمانوں کے دور کی یادگار ہیں۔
یہ ایک محصور کن شہر ہے، یہاں قدرت کی تمام خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں کے باغات، وسیع سڑکیں اور دریا آنکھوں کو راحت بخشتے ہیں۔